السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی سے لطف اٹھائیں شارٹ سیریز کلپ نمبر 11۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ بک کا نام ہے زندگی سے لطف اٹھائیں، لیکن اندر ابھی تک یعنی آج 11واں دن ہے اور سٹل ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں سے کیسے بیہیو کرنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی زیادہ تر معاملات کے گرد گھومتی ہے۔ انسان ہی انسان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے اور انسان ہی انسان کے لیے فتنے کا، آزمائش کا ذریعہ ہے۔ تو اگر انسان کو انسان کے ساتھ ڈیل کرنا آ جائے تو وہ واقعتاً زندگی کو انجوائے کرنا سیکھ لے گا۔ زیادہ تر پرابلمس ہمیں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، تو اگر انسان سیکھ لے وہ ہنر یا وہ گر جو انسانوں کے دلوں کو جیتنے کے ہیں، تو انسان کی اپنی زندگی بہت ہموار ہو جاتی ہے۔ اور آج کا ٹاپک بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اور بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ آج جو ہم چیز دیکھیں گے وہ ایک ایسا ہنر ہے، ایک ایسا گر ہے، ایک ایسی کمیونیکیشن سکل ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت کم لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ یہ حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا۔ حکمت بائی دا وے کہتے کس کو ہیں؟ درست وقت میں، درست جگہ پر، درست چیز رکھنا، اور اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ ہمیں حکمت عطا کیجیے اور ہمیں صالحین کے ساتھ شامل فرمائیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا ہنر ہے یا گر ہے جس کا حکمت کے ساتھ بھی بہت زیادہ تعلق ہے، اور اگر انسان وہ سیکھ لے تو اس کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، دوسروں کے دلوں کو جیتنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ ٹائٹل ہے کہ ہر دل کا دروازہ ایک چابی سے نہیں کھلتا۔ آپ دیکھیں کہ پورا دن آپ کا انٹریکشن مختلف طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے، ان کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، انٹرسٹ، اسی طرح کنسنٹریشن، افیکٹونیس، بیکاز ہر انسان ایک الگ ماحول میں پلا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو اس لیے جہاں ایک دن میں آپ مختلف لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو بہت ضرورت ہے اور بہت عقل مندانہ فیصلہ ہوتا ہے کہ انسان ہر ایک سے ایک انداز میں بات نہ کرے، اور یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ آپ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکیں، مراد کہ اپنے انٹرسٹ کے متعلق آپ سب سے بات کریں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دن میں 10 لوگ آپ کو ایسے ملیں جن کے انٹرسٹ آپ کے ساتھ سیم ہوں، آپ ایسے ڈسکشن کریں ان کو اچھا لگے، لیکن 90% ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے انٹرسٹ آپ سے اپوزٹ ہیں، جس چیز میں آپ کو دلچسپی ہے ان کو نہیں۔ تو اب کیا ہوگا اگر آپ ان سے اسی پیٹرن پہ بات کریں گے یا وہی گفتگو کریں گے تو وہ آپ سے بور ہونا شروع ہو جائیں گے، الٹیمیٹلی وہ آپ سے فرار ہونا چاہیں گے اور وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے، وہ مجبورتاً آپ کی بات سنیں گے۔ کچھ لوگ دل کی بات سمجھتے ہیں، کچھ دلیل کی سمجھتے ہیں، کچھ مثالوں کی سمجھتے ہیں، اور قرآن میں بھی آپ دیکھیں ایک پیٹرن نہیں یوز کیا گیا۔ الحمد سے لے کر والناس کتنے پیٹرنز چینج ہوئے ہیں اور فوراً چینج ہوتے ہیں، کبھی مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا، کبھی کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، کبھی دلائل کے ساتھ بات کی گئی۔ تو الفاظ تب اثر کرتے ہیں جب سننے والے کے لیول اور انٹرسٹ کے مطابق ہوں، اسی لیے ہر دل کا دروازہ ایک چابی سے نہیں کھلتا۔ تو آپ کو سیکھنا ہوگا کہ مختلف دلوں تک رسائی کیسے ممکن ہے، اور میں نے شروع میں ہی آپ کو کہا تھا کہ اس چیز کا تعلق حکمت کے ساتھ ہے۔ آپ سوچیں گے اچھا ہمیں کیسے پتا دن میں اتنے لوگ ملتے ہیں؟ تو دیکھیں میں پیچھے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس بک کو پڑھتے وقت آپ ہر ایک انسان کو اپنے مائنڈ میں نہ لائیں،
جن کے ساتھ آپ کی زندگی کی گھریں بندھی ہوئی ہیں، مختلف رشتے ہیں، جیسے آپ کے گھر والے یا آپ کے کولیگس یا آپ کے فرینڈس یا نیبر، تو آپ کو تو obviously پتہ چل جاتا ہے، اتنے ٹائم سے آپ ساتھ رہتے ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے، اس کے کیا شوق ہیں، کس طریقے سے اس کے دل کو جیتا جا سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر عبد الرحمن العریفی کہتے ہیں کہ آپ جب اپنے کسی دوست، ساتھی یا کسی قریبی رشتہ دار سے ملاقات کریں تو دوران گفتگو ایسے موضوعات چھیڑیں جو اس سے متعلق ہوں اور جن پر بات کر کے اسے خوشی ملتی ہو۔ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ ایک ینگ انسان جن موضوعات کو زیر بحث لانا پسند کرتا ہے وہ یقیناً ان امور سے مختلف ہوتے ہیں جن پر ایک ایجڈ شخص بات کرنا پسند کرتا ہے۔ ایک عالم سے بات کرتے ہوئے آپ جن موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں وہ ان موضوعات سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جن پر ایک جاہل گفتگو کرتا ہے۔ آپ اپنی بیوی سے ایک اور موضوع پر بات کرتے ہیں اور بہن سے بات کرتے ہوئے ایک اور طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے بغیر بات واضح نہیں ہوگی۔ مثلاً آپ کے دادا جان سے ملاقات کرنے آپ کے ہاں چند بڑی عمر کے لوگ آتے ہیں جن کی عمریں 80 سال سے زیادہ ہوتی ہیں۔ کیا مناسب رہے گا کہ آپ بے تکلفی میں ان سے کسی پرفضا مقام پر دوستوں کے ساتھ منائی گئی پکنک کے احوال بیان کرنے لگیں، یا یہ بتانے لگے کہ فٹ بال کے فلاں کھلاڑی نے اس بار کیا ریکارڈ قائم کیا، یا اس نے کیسے اپنے سر پر فٹ بال ٹکایا اور پھر پاؤں کی ضرب سے اسے دور پھینکا؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ جب ننھے بچے سے گفتگو کریں گے تو کیا گفتگو کے دوران میاں بیوی کے تعلقات ڈسکس کرنے لگیں گے؟ نو۔ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دوران گفتگو ان کے موضوعات کا انتخاب کریں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جابر بن عبداللہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں ان کے والد 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے۔ اب ان کے ذمہ قرض بھی تھا۔ جابر ہمیشہ قرض کی ادائیگی اور بہنوں کی پرورش کے بارے میں پریشان اور فکر مند رہتے تھے۔ ایک غزوہ میں ان کا اونٹ پیچھے رہ گیا اور پھر جب رسول اللہ کو پتہ چلا تو ایک سٹوری ہے پوری جس کا خلاصہ یہ کہ آپ نے ان کو کمپنی دی اور بات کی اور ان کو لاٹھی سے تھوڑا ہلکی ضربے لگائی جس سے وہ تیز چلنا شروع ہو گیا۔ اب چونکہ وہ ینگ تھے اور ان کی جوانی کے تفکرات عموماً شادی اور معاش کے گرد گھومتے تھے، تو آپ نے گفتگو کا آغاز بھی اسی چیز سے کیا کہ جابر شادی کی، پھر آپ نے پوچھا کنواری ہے یا شادی شدہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو قرض تھا اس کے بارے میں بات کی اور طریقہ سمجھایا اور پھر اپنی طرف سے قرض بھی ادا کیا۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ کے ساتھ آپ گفتگو فرما رہے ہیں، تو اس دوران آپ نے رومیو سے جنگ کے بارے میں بات نہیں کی، نہ کسی اور چیز کے بارے میں، نہ غربت کے بارے میں، نہ ہی سیاست کے بارے میں، نہ حضرت عثمان کے بارے میں، نہ اپنے کسی ساتھی کے بارے میں، بلکہ کہتے ہیں کہ عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب ناراض ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آج ہم بھی ان باتوں کا لحاظ رکھتے ہیں؟ اور خلاصہ گفتگو بھی یہی ہے کہ لوگوں سے ایسی باتیں کریں جس میں وہ دلچسپی لیں، نہ کہ ایسی باتیں جن سے آپ کو دلچسپی ہو۔ اینڈ کیپ ان مائنڈ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی غیبت کرنے میں دلچسپی لے رہا ہے تو آپ اس کو سپورٹ کریں، نو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ باقی یہ ایک اسٹرانگ کمیونیکیشن سکل ہے۔ اللہ سے دعا بھی مانگا کریں، اور آج ہی سے انشاءاللہ اپنے دعاؤں کے لسٹ میں ایک اس دعا کو بھی شامل کریں کہ اللہ مجھے حکمت عطا کیجیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کس وقت کس انسان سے کس طریقے سے میں نے بات کرنی ہے، اور ہر انسان سے اس کے لیول کے اکارڈنگ بات کرنا سیکھیں۔ اس طرح آپ دوسروں کے دلوں میں جلدی سے گھر بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔